بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد، میں ہوں شعیب خان المنان، روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، اپنے حبیب حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، 1,24,000 12 امام، 14 شہید کربلا، پیر فقیر ولیوں کے طفیل، حضرت علی کے طفیل، امام حسن حسین کے طفیل، بی بی زینب، بی بی عائشہ، دائی علیمہ کے طفیل، بزرگان دین کے طفیل، آپ کو، آپ کی فیملی کو ہنستا بستا مسکراتا رکھے، آپ کی جوڑیاں خوشیوں سے بھر کے رکھے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار کو نظر بد سے بچا کے رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ کے مخالفین، چاہے وہ خواتین کی شکل میں ہیں، مردوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، زیادہ تر مخالفین حاسدین جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے خاندان میں ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہوتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ منہ پہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو جی حضوری کرتے ہیں، شیرنی کی طرح، برفی کی طرح، رسگلے کی طرح، چم کی طرح، مٹھائی کی طرح، جو ہے بالکل شیرنی کی طرح، بالکل جو ہے نا وہ آپ کو ہم نوالا ہم پیالہ بنانے کے چکروں میں رہتی ہیں، لیکن جب وہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں تو وہ حسد کا جو اپنا اصل جو نقاب ہے وہ اس چہرے سے اتارتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ ایک شیشناک کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ آپ کو بے عزت کیا جائے، بدنام کیا جائے، شرمندہ کیا جائے، آپ پہ الزام تراشی کروائی جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نہ ہنستا دیکھ سکتے ہیں، نہ کھاتا پیتے دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے بال بچوں کو اسکول کو کالجوں میں پڑھتے دیکھ سکتے ہیں، نہ اچھے محفلوں میں دیکھ سکتے، تعریف سنتے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مخالفین، منکرین، حاسدین کو تمام کو تباہ برباد ہلاک کرے، آپ کی نظروں کے سامنے وہ اذیتناک موت کا شکار ہوں۔ سب گج وج کے کہا کرے جی آمین ثم آمین یا رب العالمین، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے کہ جو انسان کسی کے رزق کا بلا وجہ دشمن ہو جائے، کسی کے بلا وجہ کردار پر انگلی اٹھائے، کسی کی عزت شہرت کا بلا وجہ دشمن بن جائے، وہ ناقابل معافی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ جب حضرت علی جیسی شخصیت نے کہہ دیا تو پھر بات ہی پیچھے ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے۔ پیدا بھی اسی نے کی ہے اور جانا بھی اس کے پاس ہے۔ جھکنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سیکھیں، مانگیں، اللہ سے مانگیں، درود پاک کے وسیلے سے مانگیں، درود پاک پڑھ کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کے وسیلے سے مانگی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی فضیلت سے آپ کو نوازتا ضرور ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزات بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر کرم نوازی کرے گا۔ کچھ لوگ مجھے کمنٹس بہت غلط کرتے ہیں کمنٹس، لیکن میں اتنا وہ فولاد بن چکا ہوں کیونکہ 30 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے ہوئے، ایز اے کرائم انویسٹیگیشن، ایک تو ہوتی ہے نا کرائم رپورٹنگ، ایک ہوتی ہے کرائم انویسٹیگیشن رپورٹنگ، تو وہ میں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہوں، تو ہر رنگ کی محفل اٹینڈ کی ہے، 15 سال سے روزگار آفس چلا رہا ہوں۔ تو یہ جو طوفان، جھکڑ، تیز آندھی جس طرح کہتے ہیں، تو زلزلے، تو ٹانگیں ٹوئیاں، دھمکیاں، یہ میرے صحت پر اب کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو کچھ لوگ عناصر ہیں جو کہتے ہیں جی کہ آپ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ جی لمبی ویڈیو نہ کیا کریں جی، لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں جی، بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی لمبی بکواس نہ کیا کریں۔ یہ جو بکواس والا لفظ ہے نا، میں بڑا ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جو مخالفین ہیں، جن کو میں شروع سے ہی ان کی پہلے کلاس لے لیتا ہوں، وہ مخالفین حاسدین میں ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف ہو، جو آپ کے خلاف سوچے، جو آپ کے خلاف بولے، جو آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، آپ اپنے مخالفین، حاسدین، منکرین، مشرکین کو صرف ایک کتے کی دم سے زیادہ انہیں حیثیت مت دیں۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ کتے کی دم جو ہوتی ہے نا، وہ ایک بوتل میں نا 100 سال بھی اسے بند کر کے رکھیں تو وہ اس کو 100 سال بعد بھی نکالے نا تو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ سیدھی ہوگی، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے۔ یہ حال ہے آپ کے مخالفین کا، جو آپ پہ طنز بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، الزام تراشی بھی کرتے ہیں، بکواس بھی کرتے ہیں، تو کرنے دیں، نو ٹینشن۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ڈسکس وہیں ہوں گے، آپ کے خلاف بات
وہیں ہوگی جہاں آپ صحیح ہوں گے، کیونکہ ہر جو اچھا بندہ ہوتا ہے، دل کا صاف ہوتا ہے، نیت کا صاف ہوتا ہے، تو وہ مخالفین کو جو منہ کا کڑوا ہوتا ہے، زبان کا کڑوا ہوتا ہے، بات کھری کرتا ہے، کھل کے کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کیا نقصان ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا، تو وہ ڈسکس ہوتا ہے ہر جگہ، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. تو وہ پھر اس کے مخالفین جو ہوتے ہیں نا، جو اس سے حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ڈسکس کرتے ہیں کسی محفل میں، کسی دکان میں، کسی گھر میں، کسی شادی میں، کسی سالگرہ میں، کسی فوتگی پہ، کسی ولیمے پہ، کسی چالیسویں پہ، کسی سال پہ، تو پھر وہ آپ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کی خوبی ہے، آپ ڈسکس ہوا کریں، ٹھیک ہے نا. تو مخالفین کی پرواہ نہ کریا کریں، گج بج کے یہ کتے کی پوچھل تک ان کو حیثیت دیں، بس ان کی اوقات کتے کی پوچھل. تو باقی میں انشاءاللہ گج وج کے جی آپ کے سامنے 2 سال سے زائد سے ویڈیو بنا رہا ہوں. الحمدللہ خون کے آخری قطرے تک میں جو ہے بناتا رہوں گا، غریبوں کو روزگار دیتا رہوں گا، دلواتا رہوں گا. اور کیونکہ انسان ہلا کرے وسیلہ خدا کی ذات بناتی ہے. میں ہر فن مولا ہوں اور ہر جو ہے رنگ میں کھیلا ہوا ہوں. میں اب زیادہ کھل کے نہیں کہتا کیونکہ میری مائیں بہنیں بھی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں ہر دنیا کا رنگ ساز، رنگ باز ہوں، ٹھیک ہے. تو جو مجھے چلانے کی کوشش کرے، میں اللہ معاف کرے، میں تکبر نہیں کرتا اپنے پہ، غرور نہیں کرتا. میں شعر ہوں، میں سے سوا شعر بھی ہے، لیکن میں نے زمانے کے اتنے رنگ بھی دیکھے ہیں، اتنے رنگ بھی دیکھے ہیں. میں نے کرائم رپورٹنگ، کرائم انویسٹیگیشن بھی کی، خطروں کا سے بھی کھیلا، موت سے بھی کھیلا، موت کے منہ سے میں جا کے واپس بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بچائی رکھا. کیوں؟ دل صاف، نیت صاف، کھرا بندہ ہوں. تو میں زبان کا کوڑا ضرور ہوں، تلخ بات کرتا ہوں، سخت بات کرتا ہوں، کھلی کتاب کی طرح ہوں، ننگی تلوار کی طرح ہوں، ناڑے کا سوچا ہوں. کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں. تو لوگوں کے تو استاد ہوتے ہیں نا، فلانا استاد، فلانا استاد، فلانا استاد. تو میرا جو ہے وہ زمانہ استاد ہے. میں نے زمانے سے سیکھا ہے. میرا والد میرا استاد ہے. تو میں نے انشاءاللہ اب بھی سیکھ رہا ہوں. یہ بندہ آخری سانس تک سیکھتا ہے. تو کامیاب انسان وہی ہے کہ جو آخری سانس تک سیکھے. لہذا جی آج کی ویڈیو میرے پاس ہاؤس سرونٹس کے لیے. ہاؤس سرونٹس مجھے چاہیے اسلام آباد، راولپنڈی میں. بہت بڑی فیملی ہیں جن میں ریٹائر کرنل بھی ہیں، ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں، ریٹائر بریگیڈیئر بھی ہیں، ریٹائر بیوروکریٹ بھی ہیں، ریٹائر صنعتکار بھی ہیں، اور کچھ سیاستدان بھی ہیں. ان کے گھروں میں، بنگلوں میں، فارم ہاؤس میں، کوٹھیوں میں مجھے جو ہے اس وقت 27-28 جو مجھے سٹاف چاہیے. اب وہ لڑکے مجھے زیادہ چاہیے جو صفائی ستھرائی گھروں میں کر سکیں، واش روم دھو سکیں، اپنا وہ کر سکیں. یہ ہیلپر ٹیپ جو چاہیے مجھے وہ ہیں، جو لان دھو سکیں، کارپوش دھو سکیں، پودوں کو پانی دے سکیں، اور کارپیٹ صاف کر سکیں، کمروں کی صفائی کر سکیں. تو یہ ہے کہ ہیلپر. اسی طرح مجھے کچن ہیلپر چاہیے جو انڈا پراٹھا روٹی بنا سکیں، جو چائے بنا سکیں، مہمانوں کو سرو کر سکیں. اسی طرح مجھے جو ہے جو اسٹاف کار ڈرائیور چاہیے. ایک ہوتا ہے عام ڈرائیور، ایک ہوتا ہے اسٹاف کار ڈرائیور. اسٹاف کار ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو روز شیو کرتا ہے، روز جو ہے وہ استری کیا سوٹ پہنتا ہے، روز جو ہے وہ غسل کرتا ہے. اور یہ اسٹاف کار ڈرائیور رہتا ہے. میٹرک پاس ہونا چاہیے. گوگل پہ موبائل، گوگل پہ نقشوں پہ جو ہے وہ گاڑی پہ چلانے والے کو میں ناڑی سمجھتا ہوں، وہ میں ان کو ڈرائیور وہ میں نہیں سمجھتا. اسٹاف کار ڈرائیور جب اعلیٰ وی آئی پی افسران کے ساتھ، ان کے فیملیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اپنے کان کھلے رکھتے ہیں اور کان بند رکھتے ہیں اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. یعنی کہ کان بند رکھتے ہیں کیونکہ اعلیٰ افسران کی فیملیاں ہوتی ہیں، وہ بات کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ان کو اپنے کان بند رکھنے چاہیے اور آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. ٹو دا پوائنٹ. فوجی افسران کے ساتھ جنہوں نے ڈرائیورنگ کی ہے وہ سمجھتے ہیں کار اسٹاف کار ڈرائیور کیا ہوتا ہے. اسی طرح جی مجھے کچھ خواتین گھروں میں چاہیے، کھانا پینا رہائش ملے گا. تمام میرے ملازمتیں یہ ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے صبح کا چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا فری ہوتا ہے. وقت پہ چھٹی، مہینے کی وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن مہینہ پورا ہونے پہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی. آپ راستے میں اگر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی تنخواہ کی گارنٹی نہیں ہوتی.
تو پورے پاکستان سے کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن پروفیشنل مجھے بندے چاہیے۔ ID کارڈ اصل ہونا چاہیے، 2 پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے، 15 ایمرجنسی پولیس خدمت مرکز کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ان سے بنوا کے لے آئے، میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا۔ یہ میرے پاس 27-28 جابیں تھیں، انشاءاللہ میرے پاس بہت سی جابیں آ رہی ہیں، اور بھی آئیں گی، بتاؤں گا۔ کچھ لوگ من پسند جاب لینا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی واٹس ایپ پہ بات کریں، کچھ کہتے ہیں جی SMS کا جواب دیں، کوئی کہتے ہیں جی فون پہ تفصیل دے دیں۔ میں ان روزگار آفس والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو میرے پاس دفتر آئے گا، میرے پاس جو ملازمت ہوگی میں انشاءاللہ دوں گا۔ المنان روزگار آفس دعوے سے، فخر سے یہ چیلنج کر کے کہتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں المنان روزگار آفس شعیب خان کے پاس ملازمتیں ہی ملازمتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر، جب سے میں نے آفس ڈالا ہوا 15 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ میرے پاس ملازمت نہ ہو۔ تو جب سے میرے ساتھ میڈم ہیں، میڈم نگینہ، تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اللہ نے ان کو نظر بد سے بچائے۔ بہت اچھی فاسٹ انداز میں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل ایک مرد کی طرح میرے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہیں۔ تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی محنت پہ مجھے اور ان پر فخر ہے۔ تو میرے پاس 0312 نمبر کر لے یا کریں جی، کال ڈائریکٹ کیا کرے صبح 10 سے شام 5-6 بجے تک ٹائمس۔ 0312 50 54 021 شعیب خان، 0312 50 54 021 مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 13۔ فرنٹ پہ آفس ہے مین، تو آپ وہاں پہ اسی وقت آپ کو نوکری دی جائے گی۔ شناختی کارڈ اصل، 2 تصویر، پاسپورٹ سائز اور 15 کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ جی میں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہی چانس ہے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، محبت ہے، آپ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کو بتاتے ہیں جن کے پاس سمارٹ ٹچ موبائل نہیں ہے، یہ بھی آپ کی محبت ہے۔ آپ کے اس چھوٹے سے اقدام کی وجہ سے کسی کا گھر کا رزق چل جاتا ہے، کسی کے گھر میں کا نظام چل جاتا ہے، کوئی روزگار پہ لگ جاتا ہے، کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے۔ نیک کام کرنے چاہیے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک بات، ایک درخواست، ایک عرضی آپ سے کروں گا کہ خدا کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کرے، مانگیں صرف اللہ سے، چلتے پھرتے مانگیں، اٹھتے بیٹھتے مانگیں، دل میں ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا درود پاک کا ورد کیا کرے، اللہ سے مانگیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزات کیا دکھاتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور کامیابیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کس طرح آپ کو، آپ کے کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ میں آج جو بھی ہوں، میں آج جس مقام پہ ہوں، میں آج جو بھی ہوں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نخوں تک اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد درود، جو اس سے پہلے میں سب سے پہلے درود ابراہیمی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے درود پاک کا میں نے ورد نہیں چھوڑا، کیونکہ میرے والدین کی سخت تلقین تھی کہ کچھ بھی ہو جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کرو۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، میرے والد ہیں، بہن بھائی سارے ہیں، لیکن میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ درود پاک لازمی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد مانگیں جو بھی مانگنا ہے، پھر درود پاک کی طرح پڑھیں، پھر اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے آگے درخواست دے دیں، جس میں دفتر میں چھٹی کی درخواست دیتے ہیں، اسکول کالج میں چھٹی کی درخواست دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ درود پاک کے وسیلے سے ڈالی گئی درخواست کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے، اور نظر بد سے بچا کے رکھے۔ شعیب خان کو قابض کرے۔